مطیع الرحمان نے زمین پر موجود اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ ان کے اہل خانوں کو کراچی میں انڈین ہائی کمیشن پہنچائیں کیونکہ وہ پاکستانی ایئر فورس کا طیارہ انڈیا لے کر جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم روشن سچ کے پیارے ویئرز، میں ہوں سیمی چودھری اور آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو آپ نے یقیناً پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ واقعہ ہے مطیع الرحمان کے متعلق۔ مطیع الرحمان وہ پائلٹ تھا جس نے راشد منہاس کا طیارہ اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ راشد منہاس کے بارے میں ہم بہت جانتے ہیں اور بہت سے جو اپنے ہیروز ہیں ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں، لیکن مطیع الرحمان کون تھا اور اس نے ایسا کیوں کیا، اس کا واقعہ آج آپ پہلی بار سنیں گے۔ یہ بنگلہ دیش کی آزادی سے 4 ماہ قبل کی بات ہے، جب پاکستانی فضائیہ میں لڑاکا طیاروں کے پائلٹوں کو تربیت دینے والے فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان نے 1971 کی جنگ میں مغربی پاکستان کے خلاف بغاوت کی۔ مطیع الرحمان نے 1971 کی جنگ کے دوران کراچی سے پاکستانی فضائیہ کا لڑاکا طیارہ اغوا کر کے انڈیا لے جانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کوشش میں ناکام رہے اور طیارہ انڈیا کی سرحد کے قریب گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے زیر تربیت پائلٹ راشد منہاس کے ساتھ ہلاک ہو گئے۔ یہاں پہ راشد منہاس کو ہلاک تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ہم تو انہیں شہید مانتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد پاکستان نے راشد منہاس کو ملک کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا، جبکہ دوسری جانب بنگلہ دیش نے مطیع الرحمان کو اپنے ملک کے فوجی اعزاز ببر شرپسترا یعنی بہترین بہادر ہیرو سے نوازا۔ مطیع الرحمان کا تعلق مشرقی پاکستان کے ایک متوسط خاندان سے تھا۔ وہ 21 فروری 1945 کو ڈھاکہ کے قریب رمنا نگر میں پیدا ہوئے اور وہیں کے پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کی، جس کے بعد انہیں مغربی پاکستان میں سرگودا کے PAM پبلک اسکول میں داخل کروایا گیا۔ 12ویں جماعت کے بعد انہوں نے اگست 1961 میں پاکستانی ایئر فورس میں شمولیت اختیار کی۔ انہیں جون 1963 کو جنرل ڈیوٹی پائلٹ برانچ کمیشن کیا گیا اور وہ 1971 کی جنگ سے قبل پائلٹوں کو تربیت دینے کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ دوسری طرف راشد منہاس تقسیم ہند کے بعد فروری 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور 1969 میں انہوں نے PFA اکیڈمی رسال پور کو جوائن کیا، جہاں انہیں ہارورڈ اور T-37 طیارے اڑانے کی تربیت دی گئی۔ پاکستانی ایئر فورس کی تاریخ دان کیسر طفیل اپنی ایک تحریر بلیو برڈ 116 از ہائی جیکٹ میں لکھتے ہیں کہ کراچی میں تعینات بنگالی افسروں کو احساس ہو گیا تھا کہ پاکستانی انٹیلیجنس ان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ان بنگالی افسران نے طے کیا کہ وہ ایئر بیس پر موجود افسران کے ساتھ دوستانہ تعلقات جاری رکھیں گے اور کھلے بندوں آپس میں کبھی ایک ساتھ نہیں ملیں گے، لیکن اندر ہی اندر یہ منصوبہ بنا کہ وہ پاکستانی جنگی طیارے کو ہائی جیک کر کے انڈیا لے جائیں گے۔ شروع میں 1 یا 2 F-86 ہائی جیک کرنے کا منصوبہ بنا، مگر انہوں نے اسے ترک کر دیا کیونکہ زیادہ لوگوں کی موجودگی سے شک پیدا ہو سکتا تھا۔ اس تحریر میں کیسر طفیل لکھتے ہیں کہ یہ طے ہوا کہ سولو مشن پر جانے والے T-33 کو ہائی جیک کرنا آسان ہوگا۔ 20 اگست کو راشد منہاس نے اسکواڈرن کریو روم میں ناشتہ گرم کروایا۔ انہیں اس روز اڑان پر نہیں جانا تھا کیونکہ تنہا جانے کے لیے کراچی کے آس پاس موسم خراب تھا، لیکن اچانک موسم بہتر ہوا اور راشد منہاس سے کہا گیا کہ وہ اڑنے کی تیاری کریں۔ کیسر طفیل لکھتے ہیں کہ راشد منہاس اپنا ناشتہ بیچ میں چھوڑ کر فلائٹ لیفٹیننٹ حسن اختر سے پرواز کی بریفنگ لینے چلے گئے۔ انہوں نے اڑان کے کپڑے پہنے، جلدی سے 2 گلاب جامن کھائے اور کوکو کولا کے 2-3 گھونٹ لیے۔ مطیع الرحمان کے متعلق پاکستانی حکام کا دعویٰ رہا ہے کہ 20 اگست کو جب راشد منہاس مطیع الرحمان کے ساتھ تربیتی پرواز پر تھے تو مطیع الرحمان نے انہیں طیارے میں خرابی کا اشارہ کیا اور انہیں کلوروفارم سنگھا کر نیم بے ہوش کر دیا۔ اسی دوران مطیع الرحمان نے زمین پر موجود اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ ان کے اہل خانوں کو کراچی میں انڈین ہائی کمیشن پہنچائیں کیونکہ وہ پاکستانی ایئر فورس کا طیارہ انڈیا لے کر جا رہے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے شائع کردہ کتاب مون کلیڈ کے مطابق 20 اگست 1971 کو راشد منہاس تنہائی 33 کی دوسری پرواز کے ٹیک آف کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے انجن چلایا اور تمام حفاظتی تدابیر کی یقین دہانی کی۔ گراؤنڈ پر عملے نے انہیں اشارہ کیا، یعنی وہ اڑان بھر سکتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اڑان بھرنے کی تیاری پکڑی تو ایک بنگالی انسٹرکٹر پائلٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ راشد منہاس کو لگا کہ شاید انہیں آخری لمحے پر کچھ اضافی ہدایات ملنے جا رہی ہیں۔ انہوں نے طیارہ روک دیا۔ مون گلیڈ میں مزید لکھا ہے کہ مطیع کھلی ہوئی کینوپی کے ذریعے پچھلے کاکپٹ سے زبردستی اندر داخل ہوئے، طیارے کا کنٹرول چھین لیا اور اڑان بھر کے طیارے کا رخ انڈیا کی طرف کر دیا۔
اس سے پہلے کہ راشد منہاس کچھ سمجھ پاتے طیارہ رن وے پر دوڑنے لگا۔ کیسر طفیل لکھتے ہیں کہ راشد صرف اتنا کر پائے کہ انہوں نے 11:28 پر ایئر ٹریفک کنٹرول کو پیغام بھیجا کہ ان کے طیارے کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے۔ ان کے مطابق متی نے ممکنہ طور پر راشد منہاس پر دباؤ ڈالنے کے لیے پستول کا سہارا لیا، ورنہ خطرہ دیکھتے ہی انجن کو آف بھی کیا جا سکتا تھا۔ بنگالی افسر کیپٹن فرید نے اخبار ڈیلی اسٹار کے لیے 2006 کی ایک تحریر میں لکھا کہ میں دیکھ سکتا تھا کہ دونوں پائلٹ طیارے کے کنٹرول کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے۔ مجھے اسی وقت معلوم ہو گیا تھا کہ متی الرحمان انڈیا جانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے نہ پیراشوٹ پہن رکھا تھا نہ ہیلمٹ۔ طیارے کی ہائی جیکنگ پر ایئر بیس میں الرٹ جاری کیا گیا۔ پاکستانی پائلٹ سجاد حیدر نے اپنی کتاب فلائٹ آف دی فیلکن میں لکھا ہے کہ راشد کے پاس ٹیک آف روکنے کے لیے متعدد آپشن موجود تھے، تاہم وہ ایسا نہیں کر سکے۔ متی الرحمان خاصے تجربہ کار پائلٹ تھے اور انہوں نے ریڈار سے بچنے کے لیے نچلی سطح پر پرواز کی، جس کی بدولت پیچھے روانہ کیے گئے طیارے انہیں تلاش نہ کر سکے۔ تاہم بعد ازاں دوپہر کے وقت مقامی پولیس اسٹیشن سے فون موصول ہوا کہ ایک طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے۔ ایئر انویسٹیگیشن بورڈ کی تحقیقات میں کہا گیا کہ پرواز کے دوران کینوپی کو لاک نہیں کیا گیا تھا، وہ باہری ہوا کے دباؤ میں کچھ دیر اپنی جگہ رہی، پھر پرواز کے دوران اڑ گئی اور یہ طیارے کے پچھلے حصے سے ٹکرائی، جس سے طیارہ ناک کے بل نیچے گرا۔ شاید اسی وجہ سے متی کاکپٹ سے باہر جا گرے، کیونکہ انہیں سیفٹی بیلٹ باندھنے کا وقت نہیں مل سکتا تھا۔ اس حادثے کی جانچ کرنے والی ٹیم کو حادثے کے مقام سے ایک کھلونا پستول ملی۔ راشد منہاس کی لاش طیارے کے اندر سے ہی برآمد کی گئی۔ پاکستانی حکام کا دعویٰ رہا ہے کہ راشد منہاس نے متی الرحمان سے طیارے کا کنٹرول واپس لینے کی کوشش کی اور اس لڑائی کے دوران طیارہ انڈین سرحد کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ راشد منہاس نے جان بوجھ کر طیارے کو نیچے گرایا اور ٹھٹا کے قریب حادثہ ہوا۔ پاکستانی تفتیش کاروں نے بعد ازاں اپنی تحقیقات کے بعد بتایا کہ متی الرحمان طیارے کے ساتھ انڈیا جانا چاہتے تھے تاکہ وہ بنگلہ دیش میں اپنے ساتھیوں کی حمایت کر سکیں۔ ایئر انویسٹیگیشن بورڈ کے سربراہ گروپ کیپٹن ظہیر حسین کا بھی ماننا تھا کہ نوجوان اور کم تجربہ کار راشد منہاس کاکپٹ میں فریز ہو گئے ہوں گے۔ جب اس وقت کے فوجی صدر یحییٰ خان کو پوری کہانی سنائی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا نشان حیدر سے کم کا حقدار نہیں۔ بعد میں حکومت پاکستان نے راشد منہاس کو اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا۔ راشد منہاس PAF کے واحد رکن اور سب سے کم عمر شخص ہیں جنہیں پاکستان میں اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ بنگلہ دیش کی تاریخ پر لکھنے والے مصنف رفیع العالم اپنی تحریر انفارگیٹیبل ہیروز آف بنگلہ دیش میں لکھتے ہیں کہ متی الرحمان یہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ اپنی ہی سرزمین پر بطور پائلٹ بمباری کریں گے، تاہم خاندان کی طرف رکاوٹ کے باعث اس وقت جنگ آزادی میں ان کے لیے شمولیت بھی ناممکن تھی۔ رفیع العالم کے مطابق متی الرحمان نے مغربی پاکستان کے خلاف بغاوت کے لیے خفیہ مشن کوڈ نیم بلو برڈ کا فیصلہ کیا۔ کوئی بھی ریڈار T-33 طیارے کو ٹریک نہ کر سکا کیونکہ انہوں نے اسے بہت کم بلندی پر اڑایا۔ متی الرحمان اسے گجرات کے ایئر فیلڈ تک لے کر جانا چاہتے تھے مگر وہ اس میں ناکام رہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ متی الرحمان کی لاش حادثے کے مقام کے قریب سے ملی تھی۔ رفیع العالم نے مزید لکھا کہ انہیں مسرور ایئر بیس میں 4th کلاس ملازمین کے قبرستان میں دفنایا گیا۔ ایئر فورس نے 1 ماہ کے لیے ان کی اہلیہ اور 2 بیٹیوں کو قید رکھا اور 29 ستمبر 1971 کو رہا کیا گیا۔ بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد متی الرحمان کو ببر شروسترا کا اعزاز دیا گیا، جبکہ جسور میں بنگلہ دیش ایئر فورس کا فضائی اڈہ ان کے نام کیا گیا۔ متی کی باقیات کو ابتدا میں پاکستان کے شہر کراچی میں سپرد خاک کیا گیا تھا، تاہم بنگلہ دیش کی حکومت کے مطالبے پر 2006 میں پاکستان نے متی الرحمان کی باقیات بنگلہ دیش کو واپس کیں اور بنگلہ دیش کے قیام کے 35 سال بعد انہیں ڈھاکہ میں فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ جی تو ویئرز، آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ یہ واقعہ ہے متی الرحمان کے حوالے سے۔ آپ نے اپنے دوسرے ہیروز کے واقعہ تو سنے ہوں گے اور راشد منہاس کا بھی سنا ہوگا، لیکن متی الرحمان کا واقعہ کیا تھا یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور ایسا کس طرح ہوا تھا یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ امید ہے یہ پہلی بار ویڈیو میں نے ہی بنائی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔